بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اس وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ دراصل ہم میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رات میں 1 یا 2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی کوئی برا خواب دیکھنے کی وجہ سے انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ عام طور سے اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس دوران ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کہ وہ کون ہے جو اس ٹائم پر آپ کو نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ وجہ ہے کہ جس کے باعث آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ جان کر آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خواتین و حضرات، اس دنیا میں ہر امیر اور غریب، نیک و بد کو اس دنیا میں کسی نہ کسی غم اور پریشانی سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور دکھوں کا گھر ہے۔ کچھ لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے کے باعث فکر مند ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان مختلف پریشانیوں کے باعث رات کو بار بار انسان کی آنکھ کھلتی رہتی ہے، لیکن عموماً ایک مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے درمیان ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے جس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال کافی لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، اور یقیناً آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا، لیکن شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو 3 بجے سے 5 بجے کے دوران اچانک سے نیند سے جاگ جاتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے، اور وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان میں دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل کہ میں اس کو عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے، جب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں؟ اور ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے درمیان کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ اب ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہمارے بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں۔
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا رستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر ناظرین برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی دعا مانگنا ہے مانگ لیں۔ دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آدھی رات کے وقت اپنی مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کے بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب اس کی سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنسدان اس کو سچ ثابت کرنے لگے ہیں، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک صاف ہو جائیں۔ کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہو جائیں، اور نماز ادا کریں تاکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے۔ اور سجدہ کرتے وقت آپ جب نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ سکون ملتا ہے۔ نماز میں سجدہ کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر رغبت ہو پڑھ لیا کرے، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کرے۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔